أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں ایک بدری صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں گا. حضرت خباب کا تعلق قبیلہ بنو سعد بن زید سے تھا. ان کے والد کا نام ارت بن جندلہ تھا. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور بعض کے نزدیک ابو محمد اور ابو یحییٰ بھی تھی. زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں یہ بیچ دیے گئے. یہ عتبہ بن غزوان کے غلام تھے. بعض کے نزدیک ام انمار خزاعیہ کے غلام تھے. بنو زہرہ کے حلیف ہوئے. اول اسلام لانے والے اصحاب میں یہ چھٹے نمبر پر تھے اور ان اولین میں سے ہیں جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر کے اس کی پاداش میں سخت مصائب برداشت کیے. حضرت خباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے تھے. مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام ظاہر کیا وہ یہ ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت سمیہ والدہ حضرت عمار. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے محفوظ رکھا اور حضرت ابوبکر کو خود ان کی قوم نے محفوظ رکھا. یہ بہرحال یہ لکھنے والا ایک جو ہے یہ خاص ناظر میں لکھ رہا ہے، لیکن یہ بہت بہرحال لازمی ہے اور اس کو بھی شاید اس کے ذہن میں نہیں آ رہا لکھنے والے کے کہ باوجود اس کے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے چچا ابو طالب نے ان کو محفوظ رکھا یا ان کی وجہ سے حفاظت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظالم سے محفوظ نہ رہے اور نہ ہی حضرت ابوبکر محفوظ رہے. تاریخ اس پہ شاہد ہے. انہیں بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا.
بلکہ حضرت ابو طالب سمیت ظلموں کا نشانہ بنایا گیا، اور باقی سب لوگوں کو لوہے کی، پھر یہ کہتے ہیں، لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو محفوظ رہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی اس کی ایک سوچ ہے، کیونکہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، نہ حضرت ابوبکر محفوظ رہے، لیکن بہرحال پھر وہ آگے لکھتا ہے اپنے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کے یہ تو دونوں محفوظ ہوئے، لیکن باقی سب لوگوں کو لوہے کی زرہیں پہنائی گئیں اور انہیں سورج کی شدید دھوپ میں جھلسایا گیا، اور جس قدر اللہ نے چاہا انہوں نے لوہے اور سورج کی حرارت کو برداشت کیا۔ شعبی کہتے ہیں کہ حضرت خباب نے بہت صبر کیا اور کفار کے مطالبے یعنی اسلام سے انکار کو منظور نہیں کیا، تو ان لوگوں نے ان کی پیٹھ پر گرم گرم پتھر رکھے یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے گوشت جاتا رہا۔ اسد الغابہ کی یہ ساری روایت ہے۔ حضرت خباب کا ایک واقعہ جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے وقت پیش آیا، اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ابھی حضرت حمزہ کو اسلام لائے صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور خوشی کا موقع دکھایا، یعنی حضرت عمر جو ابھی تک اشد مخالفین میں سے تھے مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی نہایت دلچسپ ہے، بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن یہ تفصیل جہاں آپ نے بیان کی ہے یہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، اور یہ ان کی تاریخ کے لیے ضروری ہے بیان کرنا۔ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی کا مادہ تو زیادہ تھا ہی، مگر اسلام کی دعوت نے اسے اور بھی زیادہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اسلام سے قبل عمر غریب اور کمزور مسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے بہت سخت تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ انہیں تکلیف دیتے دیتے تھک گئے اور ان کے واپس آنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو خیال آیا کیوں نہ اس فتنہ کے بانی کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خیال آنا تھا کہ تلوار لے کر گھر سے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے جاتے دیکھا تو پوچھا، عمر کہاں جاتے ہو؟ عمر نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم محمد کو قتل کر کے بنو عبد مناف سے محفوظ رہ سکو گے؟ ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر جھٹ پلٹے، واپس ہوئے اور اپنی بہن فاطمہ گھر کا راستہ لیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آئی جو خباب بن الارت خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ عمر نے یہ آواز سنی تو غصہ اور بھی بڑھ گیا، جلدی سے گھر میں داخل ہوئے، لیکن ان کی آہٹ سنتے ہی خباب تو فوراً کہیں چھپ گئے اور فاطمہ نے قرآن شریف کے اوراق بھی ادھر ادھر چھپا دیے۔ ان کی حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عمر اندر آئے تو للکار کے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید سے لپٹ گئے۔ فاطمہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ بھی زخمی ہوئیں، مگر فاطمہ نے دلیری کے ساتھ کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، اب
ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر نہایت سخت آدمی تھے، لیکن اس سختی کے پردے کے نیچے محبت اور نرمی کی بھی ایک جھلک تھی جو بعض اوقات اپنا رنگ دکھاتی تھی۔ بہن کا یہ دلیرانہ کلام سنا، یہ بات سنی تو آنکھ اوپر اٹھا کے دیکھا، اس کی طرف دیکھا تو خون میں تربتر تھی۔ اس نظارے کا عمر کے قلب پر ایک خاص اثر ہوا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بہن سے کہنے لگے کہ مجھے وہ کلام تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا کہ میں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ تم ان اوراق کو ضائع کر دو گے، ان صفوں کو ضائع کر دو گے۔ عمر نے جواب دیا، نہیں نہیں، تم مجھے دکھاؤ، میں ضرور واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے کہا مگر تم نجس ہو، ناپاک ہو، اور قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے، بس تم پہلے غسل کر لو اور پھر دیکھنا، پھر دکھا دوں گی، پھر دیکھ لینا۔ مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ غالباً ان کا منشا یہ بھی ہوگا کہ غسل کرنے سے عمر کا غصہ بالکل فرا ہو جائے گا اور وہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ جب عمر غسل سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے قرآن کے اوراق نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ حضرت عمر نے ایک مرعوب دل کے ساتھ انہیں پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک لفظ اس سعید فطرت کے اندر گھر کیے جاتا تھا، اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب حضرت عمر اس آیت پر پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی میں ہی اس دنیا کا واحد خالق و مالک ہوں، میرے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے اپنی دعاؤں کو وقف کر دو۔ دیکھو موعود گھڑی جلد آنے والی ہے، مگر ہم اس کے وقت کو مخفی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے کیے کا سچا سچا بدلہ پا سکے۔ جب حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو گویا ان کی آنکھ کھل گئی اور سوئی ہوئی فطرت چونک کر بیدار ہو گئی۔ بے اختیار ہو کر بولے، یہ کیسا عجیب اور پاک کلام ہے۔ خباب نے یہ الفاظ سنے تو فوراً باہر نکل آئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ خدا کی قسم ابھی کل ہی میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ یا اللہ تو عمر ابن الخطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو ضرور اسلام عطا کر دے۔ حضرت عمر کو اب ایک پل گراں تھی، بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے اب یہاں ٹک کے رہنا اس کلام پڑھنے کے بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے کے بعد۔ خباب سے کہا انہوں نے کہ مجھے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ مگر کچھ ایسے آپے سے باہر ہو رہے تھے کہ تلوار اسی طرح ننگی کھینچ رکھی تھی۔ یہ خیال نہیں آیا کہ تلوار بھی میان میں ڈال لیں، تلوار کو اسی طرح ننگی تلوار کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ بہرحال اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے، چنانچہ خباب نے انہیں وہاں کا پتہ بتا دیا۔ عمر وہاں گئے
اور دروازے پر پہنچ کے زور سے دستک دی۔ صحابہ نے دروازے کی دراڑ میں سے عمر کو ننگی تلوار تھامے ہوئے دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تامل کیا، ہچکچاہٹ کی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ اور حضرت حمزہ نے بھی کہا، حضرت حمزہ بھی وہاں تھے، کہ دروازہ کھول دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اگر نیت بد ہے تو واللہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ واللہ میں دیکھتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کے لیے نہیں بنائے گئے۔ آنسر نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کے لیے نہیں بنائے گئے۔ عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سنے تو خوشی سے جوش میں اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک دیے بیٹھے تھے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے نصرت طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے ان حالات کی، تنگی کے حالات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اسے اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، وہ اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس شخص کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور یہ بات اس کو اس کے دین سے نہ روک سکتی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈیوں یا پٹھوں سے نوچ کر الگ کر دیا جاتا، اور یہ بات اس کو اس کے دین سے نہ روک سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک یعنی جو میرا مشن ہے اس کو ضرور پورا ہوگا، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ ضرور پورا ہوگا، آسانیاں بھی آئیں گی۔ پھر آگے فرمایا آپ نے، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا۔ صنعاء اور حضر موت یمن کے 2 شہر ہیں، اور کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان 216 میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ سفر کرے گا اور اس کو سوائے خدا کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا یہ بھی فرمایا کہ یا اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے حملہ ہونے کا ڈر ہوگا صرف، مگر تم لوگ، آپ نے فرمایا تم لوگ جلدی کرتے ہو، تو صبر سے کام ہوگا۔ یہ سارا بخاری کی روایت ہے۔ یہ اس دوسری جگہ یہ روایت اس طرح درج ہوئی ہے، حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے اس قوم کے خلاف جن کی نسبت ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے نہ پھیر دیں؟ تو آپ نے مجھ سے اپنا چہرہ 3 مرتبہ پھیرا، چہرہ پرے کر لیا، اور جب بھی میں آپ سے یہ عرض کرتا تو آپ اپنا منہ موڑ لیتے۔ 3ری دفعہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ خدا کی قسم، تم سے پہلے خدا کے ایسے مومن بندے گزرے ہیں جن کے سر پر آرا رکھ دیا جاتا اور انہیں 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر وہ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری راہیں کھولنے والا اور تمہارے کام بنانے والا ہے۔ حضرت خباب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور آس بن وائل کے ذمہ میرا قرض تھا۔
میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہرگز ادا نہیں کروں گا تمہارا قرض جب تک تم محمد کا انکار نہ کرو، اس بات کا اعلان نہ کرو کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے باہر آتا ہوں۔ جب تک تم محمد کا انکار نہ کرو گے میں نہیں ادا کروں گا۔ تو میں نے، ایک حضرت خباب کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر زندہ کیا جائے، یعنی ناممکن ہے کہ میں انکار کروں۔ اس نے کہا کہ جب میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، آگے سے اس نے بھی یہی جواب دیا اس طرح کا، تو اپنا مال اور اولاد کے اپنا کیا جاؤں گا تو اپنے مال اور اولاد کے پاس آؤں گا، اس وقت تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نے بھی کہہ دیا میں نے تو نہیں دینا۔ بس خواب کہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویاتینا فردا کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے ہمارے نشانوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے یقیناً بہت سا مال اور بہت سے بیٹے دیے جائیں گے؟ کیا اس نے غیب کا حال معلوم کر لیا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم اس کے اس قول کو محفوظ رکھیں گے اور اس کے عذاب کو لمبا کر دیں گے، اور جس چیز پر وہ فخر کر رہا ہے اس کے ہم وارث ہو جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ حضرت خباب لوہار تھے اور تلواریں بنایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت الفت رکھتے تھے اور ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کی مالکہ کو اس کی خبر ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کے پاس آتے ہیں، تو وہ گرم گرم لوہا حضرت خباب کے سر پر رکھنے لگی۔ لوہے کا کام تھا، لوہے کو بھٹی میں ڈالتے تھے، وہ گرم لوہا ان کے سر پہ رکھنے لگی۔ حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اللہ خباب کی مدد کر، دعا کی آپ نے۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی مالکہ ایک روایت میں ہے کہ ان کی مالکہ جو تھی انمار، اس کے سر میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور وہ کتوں کی طرح آوازیں نکالتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تو داغ لگوا لے، یعنی گرم لوہا لگوا اپنے سر پہ۔ چنانچہ حضرت خباب گرم لوہے سے اس کے سر کو داغتے تھے۔ مجبور ہوئی تو حضرت خباب کے ذریعے سے پھر وہ اپنے سر پہ گرم لوہا لگواتی تھی۔ ابو لیلہ کندی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خباب حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ قریب آ جاؤ، کیونکہ سوائے عمار بن یاسر کے اس مجلس کا تم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ حضرت خباب اپنی پیٹھ کے وہ نشانات دکھانے لگے جو مشرکین کے تکلیف دینے سے پڑ گئے تھے۔ طبقات الکبریٰ کی روایت ہے۔ ایک اور جگہ کمر کے زخم دکھانے کے بارے میں اس طرح روایت آتی ہے، تفصیل سے ذرا شابی سے روایت ہے کہ حضرت خباب حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت خباب کو اپنی نشست گاہ پر بٹھایا اور فرمایا سطح زمین پر کوئی شخص اس مجلس کا ان سے زیادہ مستحق نہیں سوائے ایک شخص کے۔ حضرت خباب نے کہا ہے امیر المومنین وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ بلال ہے۔
حضرت خباب نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہے، کیونکہ بلال جب مشرکوں کے ہاتھ میں تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی مددگار تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کرتا تھا، مگر میرے لیے کوئی نہ تھا جو میری حفاظت کرتا۔ ایک روز میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے لیے آگ جلائی، پھر انہوں نے مجھے اس میں ڈال دیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز میری یہ حالت تھی، میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، آگ جلائی میرے لیے، پھر اس میں مجھے ڈال دیا، اور آگ پہ کولوں پہ جو گرم کولے تھے، ایک آدمی نے اس مجھے پھینک کے ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پہ رکھ دیا، لوگوں نے مجھے اس میں پھینک دیا، اور اس کے بعد ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پہ رکھ دیا۔ تو میری کمر ہی تھی جس نے مجھے گرم زمین سے بچایا، یا کہا کہ میری کمر ہی تھی جس نے زمین کو ٹھنڈا کیا۔ پھر انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا تو برس کی طرح سفید تھی، یعنی ان گرم کولوں نے لٹایا تو کوئی چیز ان کولوں کو ٹھنڈا کرنے والی نہیں تھی، وہی جو جسم کی کھال اور چربی تھی وہی پگھل کے اس کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ پھر اس بارے میں ایک روایت اس طرح بھی ہے، شاہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت خباب سے ان مصائب کے بارے میں پوچھا جو انہیں مشرکین سے پہنچتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میری پیٹھ دیکھیں۔ جب حضرت عمر نے پیٹھ دیکھی تو فرمایا میں نے ایسی پیٹھ کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ آگ جلائی جاتی تھی اور اس پر مجھے گھسیٹا جاتا تھا، اور اس آگ کو اور کوئی چیز نہ بجھاتی تھی سوائے میری کمر کی چربی کے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جن لوگوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں وہ غلام ہی تھے۔ چنانچہ خباب بن الارت ایک غلام تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے، وہ نہایت ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لوگ انہیں سخت تکالیف دیتے تھے، حتیٰ کہ انہی کی بھٹی کے کوئلے نکال کر ان پر انہیں لٹا دیتے تھے اور اوپر سے چھاتی پر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ آپ کمر نہ ہلا سکیں۔ ان کی مزدوری کا روپیہ جن لوگوں کے ذمہ تھا وہ روپیہ ادا کرنے سے منکر ہو گئے، مگر باوجود ان مالی اور جانی نقصانوں کے آپ ایک منٹ کے لیے بھی متذبذب نہ ہوئے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آپ کی پیٹھ کے نشان آخر عمر تک قائم رہے۔ چنانچہ حضرت عمر کی حکومت کے ایام میں انہوں نے اپنے گزشتہ مصائب کا ذکر کیا تو انہوں نے ان سے پیٹھ دکھانے کو کہا۔ جب انہوں نے پیٹھ پر سے کپڑا اٹھایا تو تمام پیٹھ پر ایسے سفید داغ نظر آئے جیسے کہ برس کے داغ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ابتدائی نو مسلم غلام خباب کی پیٹھ ننگی ہوئی تو ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کا چمڑا انسانوں جیسا نہیں، جانوروں جیسا ہے۔ وہ گھبرا گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ کیا بیماری ہے؟ وہ ہنسے، یعنی حضرت خباب ہنسے اور کہا کہ بیماری نہیں، یہ یادگار ہے اس وقت کی جب ہم 9 مسلم غلاموں کو عرب کے لوگ مکے کی گلیوں میں سخت اور کھردرے پتھروں پر گھسیٹا کرتے تھے اور متواتر یہ ظلم ہم پر روا رکھے جاتے تھے، اسی کے نتیجے میں میری پیٹھ کا چمڑا یہ شکل اختیار کر گیا۔ ان ابتدائی مسلمانوں کو جو غریب بھی تھے اور اکثر غلام بھی تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد
جن تکالیف میں سے انہیں گزرنا پڑا، جس کا ذکر ابھی ہم نے سنا حضرت خباب کے حوالے سے، کہ کبھی آگ پہ لٹا دیا جاتا، کبھی پتھروں پہ گھسیٹا جاتا، ان کو بعد میں یہ تکلیفیں بھی تو برداشت کر لیں، اور جب اسلام کی ترقی ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوازا اور ان کا دنیاوی مقام بھی کس طرح قائم فرمایا، اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پہ حضرت مسلم موعود نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے رؤساء جو مشہور خاندانوں میں سے تھے ان کے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمر ہمارے خاندانوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے اب جب کہ وہ خود بادشاہ ہیں ہمارے خاندانوں کا بھی پوری طرح اعزاز کریں گے اور ہم پھر اپنی گمگشتہ عزت کو حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں شروع کر دیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت عمر کی مجلس میں حضرت بلال آ گئے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت خباب آ گئے، اور اس طرح یکے بعد دیگرے اول الایمان غلام آتے چلے گئے، لیکن شروع میں جو ایمان لانے والے تھے غلام تھے وہ سارے، وہ آتے چلے گئے ایک کے بعد دوسرا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان رؤساء یا ان کے آباء کے غلام رہ چکے تھے۔ یہ سارے جو آنے والے تھے، جو نوجوان رؤساء بیٹھے تھے یا اس وقت کے رؤساء جو بیٹھے تھے، ان کے آباء و اجداد کے یہ غلام تھے، یہ سارے آنے والے۔ اور جب وہ غلام تھے اس وقت ان پر وہ اپنی طاقت کے زمانے میں شدید ترین مظالم بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ہر غلام کی آمد پر اس کا استقبال کیا۔ جب بھی ان لوگوں حضرت عمر، حضرت خباب یا حضرت بلال وغیرہ آتے تھے، جب بھی یہ لوگ آتے، بہت سارے اول الایمان لوگ آئے اور یہ جو غلام بھی تھے کسی زمانے میں، جب بھی وہ آتے مجلس میں حضرت عمر بڑی اہمیت سے ان کا استقبال کرتے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر غلام کی آمد پر اس کا استقبال کیا اور رؤساء سے کہا کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیں۔ رؤساء آگے بیٹھے ہوتے تھے مجلس میں، جب یہ پرانے ایمان لانے والے آتے تھے تو آپ ان رؤساء کو، جو مکے کے رؤساء تھے، کہتے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو آگے بیٹھنے دو۔ اور حتیٰ کہ وہ نوجوان رؤساء جو آپ سے ملنے آئے تھے، حضرت عمر سے ملنے آئے تھے، ہٹتے ہٹتے دروازے تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے ہال تو ہوتے نہیں تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا، اور چونکہ وہ سب اس میں سما نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو پیچھے ہٹتے ہٹتے جوتیوں میں بیٹھنا پڑا ان رؤساء کو۔ جب مکہ کے وہ رؤساء جوتیوں میں جا پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک مسلمان غلام آیا اور اس کو آگے بٹھانے کے لیے ان لوگوں کو، یہ رؤساء کو، پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا، تو ان کے دل کو سخت چوٹ لگی۔ خدا تعالیٰ نے بھی، مسلم موعود لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بھی اس وقت کچھ ایسے سامان پیدا کر دیے کہ یکے بعد دیگرے کئی ایسے مسلمان آ گئے جو کسی زمانے میں کفار کے غلام رہ چکے تھے۔ اگر ایک بار ہی وہ رؤساء پیچھے ہٹتے تو ان کو احساس بھی نہ ہوتا، مگر چونکہ بار بار ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ باہر نکل کر وہ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ دیکھو آج ہماری کیسی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، ایک ایک غلام کے آنے پر ہم کو پیچھے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے۔ اس پر ان میں سے ایک نوجوان بولا، اس میں کس کا قصور ہے، عمر کا ہے یا ہمارے باپ دادا کا؟ اگر تم سوچو تو معلوم ہوگا کہ اس میں حضرت عمر کا تو کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا قصور تھا جس کی آج ہمیں سزا ملی، کیونکہ خدا نے جب اپنا رسول مبعوث فرمایا تو ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی، مگر ان غلاموں نے اس کو قبول کیا اور ہر قسم کی تکالیف کو خوشی سے برداشت کیا۔ اس لیے آج اگر ہمیں مجلس میں ذلیل ہونا پڑا ہے
تو اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے۔ اس کی یہ بات کر سن کر دوسرے کہنے لگے کہ ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا قصور کا نتیجہ ہے، مگر کیا اس ذلت کے داغ کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اس پر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی، چلو حضرت عمر سے ہی پوچھ لیں اس کا کیا علاج ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ بھی خوب جانتے ہیں اور ہم بھی خوب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ معاف کرنا، میں مجبور تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز تھے، چاہے تمہارے غلام ہوں گے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ لوگ معزز تھے، اس لیے میرا بھی فرض تھا کہ میں ان کی عزت کرتا۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ ہمارے ہی قصور کا نتیجہ ہے، لیکن آیا اس آر کو مٹانے کا کوئی بھی ذریعہ ہے؟ مسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آج کل اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ وہ لوگ جو تھے مکہ کے رؤسا، انہیں مکہ میں کس قدر رسوخ حاصل تھا، لیکن حضرت عمر ان کے خاندانی حالات کو بخوبی جانتے تھے۔ آپ مکے میں پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت عمر مکے میں پیدا ہوئے تھے اور مکے میں بڑے ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کس قدر عزت رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ انہیں کس قدر رعب اور دبدبہ حاصل تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمر کے سامنے ایک ایک کر کے یہ تمام واقعات آ گئے اور آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ اس وقت آپ غلبہ رکت کی وجہ سے بول بھی نہ سکے، صرف آپ نے ہاتھ اٹھایا اور شمال کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شمال میں یعنی شام میں بعض اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں، اگر تم ان جنگوں میں شامل ہو جاؤ تو ممکن ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے اور جلد ہی ان جنگوں میں شامل ہونے کے لیے چل پڑے، وہ رئیس زادے جتنے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے، مسلم لکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا، سب اسی جگہ شہید ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنے خاندانوں کے نام پر سے داغ ذلت کو مٹا دیا۔ نتیجہ یہی ہے کہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، جنہوں نے شروع میں قربانیاں کی ان کو عزت ملی، بعد میں اگر آئے اور اس ذلت کے داغ کو مٹانا ہے تو پھر بھی قربانیوں سے ہی مٹایا جا سکتا ہے۔ جب حضرت خباب اور حضرت مقداد بن عمر نے مدینہ ہجرت کی تو یہ دونوں حضرت کلثوم بن ہضم کے ہاں ٹھہرے، اور حضرت کلثوم کی وفات تک انہی کے گھر ٹھہرے رہے۔ حضرت کلثوم کی وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کی طرف نکلنے سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، پھر وہ حضرت سعد بن عبادہ کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ 5 ہجری میں بنو قریظہ کو فتح کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب اور حضرت خراش بن سمہ کے آزاد کردہ غلام حضرت تمیم کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ایک دوسرے قول کے مطابق آپ نے حضرت خباب کی مواخات حضرت جبر بن عتیق کے ساتھ قائم فرمائی۔ علامہ ابن عبد البر کے نزدیک پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت خباب غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے دوست آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان سے کچھ بیان کریں یا انہیں کچھ حکم دیں۔ حضرت خباب نے کہا میں انہیں کس بات کا حکم دوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کسی ایسی بات کا حکم دوں جو میں خود نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی کا یہ معیار تھا ان لوگوں کا۔ عبداللہ بن خباب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور اس کو بہت لمبا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے کہ اس جیسی پہلے کبھی نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ رغبت اور خوف کی نماز ہے۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 عطا کی ہیں اور 1 کو روکے رکھا ہے۔ میں نے اللہ سے مانگا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، جو اللہ نے عطا فرما دی۔ میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ میری امت پر کوئی دشمن ان کے اغیار میں سے مسلط نہ کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی۔ بحیثیت امت آج بھی امت قائم ہے، اور اگر کوئی مسلط کرتے ہیں تو یہ خود حکومتیں اپنے مسلط کرتی ہیں۔ بحیثیت امت اللہ تعالیٰ کے فضل سے آنسل کی امت قائم ہے۔ اور پھر فرمایا اور میں نے اللہ سے مانگا کہ میری امت باہم ایک دوسرے سے نہ لڑے، یہ اللہ نے مجھے عطا نہیں کی۔ اور نتیجہ یہ ہے آج کہ فرقہ بازیاں، کفر کے فتوے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تاریخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے حضرت خباب کی عادت کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، خوش ہو جاؤ کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس حوض کوثر پر جاتے ہو۔ حضرت خباب نے کہا کہ تم نے میرے سامنے ان بھائیوں کا ذکر کیا ہے جو گزر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اجروں میں سے کچھ نہ پایا، اور ہم ان کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ ہمیں دنیا سے وہ کچھ حاصل ہو گیا جس کے متعلق ہم ڈرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گزشتہ کیے گئے اعمال کا ثواب ہے جو دنیا ہمیں مل گئی، یہیں ثواب مل گیا دنیا میں۔ حضرت خباب بہت شدید اور طویل مرض میں مبتلا رہے۔ حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ میں حضرت خباب کے پاس ان کی عادت کے لیے آیا۔ وہ 7 جگہ سے علاج کی خاطر دعوت دیے گئے تھے۔ میں نے انہیں کہتے سنا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے تو میں اس کی تمنا کرتا، یعنی اتنی تکلیف میں تھے۔ ان کا کفن لایا گیا جو کباتی کپڑے کا تھا یا باریک کپڑا جو مصر میں تیار ہوتا تھا، تو وہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو ان کے پاس پاؤں پر کھینچی جاتی تو سر کی جانب سے سکڑ جاتی، اور جب سر کی طرف کھینچی جاتی تو پاؤں کی طرف سے سکڑ جاتی، یہاں تک کہ ان پر اسخر گھاس ڈالی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ میں 1 دینار کا مالک تھا، نہ 1 درہم کا، یعنی کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا، نہ دینار تھا نہ درہم تھا، 1 دینار بھی نہیں تھا۔ اور اب کیا حال ہے؟ اب فرمایا کہ اب میرے مکان کے کونے میں صندوق میں پورے 40,000 درہم ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ ہماری طیب چیزیں ہمیں زندگی میں نہ دیتی گئی ہوں۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتے تھے، اور ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ ہم میں سے ایسے بھی تھے جو وفات پا گئے اور انہوں نے اپنے اجر سے کچھ نہیں کھایا۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کا پھل پک گیا اور وہ اس پھل کو چن رہے ہیں۔ حضرت مصعب احد کے دن شہید ہوئے تھے، اور ہمیں صرف ایک ہی چادر ملی تھی کہ جس سے ہم ان کو کفناتے۔ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں نکل جاتے، اور اگر ان کے پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر نکل جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کا سر ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دیں۔ زید بن وہب نے بیان کیا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ آ رہے تھے جب وہ صفین سے لوٹ رہے تھے جنگ کے بعد، یہاں تک کہ جب آپ کوفہ کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری داہنی طرف 7 قبریں ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا یہ قبریں کیسی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے صفین کے لیے نکلنے کے بعد خباب کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے وصیت کی کہ کوفہ سے باہر دفن کیا جائے۔ وہاں لوگوں کا دستور تھا کہ اپنے مردوں کو اپنے صحنوں میں اور اپنے گھروں کے دروازوں کے ساتھ دفن کیا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے حضرت خباب کو دیکھا کہ انہوں نے باہر دفن کرنے کی وصیت کی تو لوگ بھی دفن کرنے لگے۔ حضرت علی نے کہا اللہ خباب پر رحم کرے، وہ اپنی خوشی سے اسلام لائے اور انہوں نے اطاعت کرتے ہوئے ہجرت کی،
اور ایک مجاہد کے طور پر زندگی گزاری اور جسمانی طور پر وہ آزمائے گئے، اور جو شخص نیک کام کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی جسمانی تکلیفیں، بیماریاں بہت لمبی چلیں ان کی. پھر فرمایا حضرت علی نے کہ اور جو شخص نیک کام کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. حضرت علی ان قبروں کے نزدیک گئے اور کہا تم پر سلامتی ہو اے رہنے والو جو مومن اور مسلمان ہو، تم آگے جا کر ہمارے لیے سامان کرنے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے عنقریب تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں اور انہیں بخش دے اور اپنے عفو کے ذریعے ہم سے اور ان سے درگزر کر. خوشخبری ہو اس شخص کو جو آخرت کو یاد کرے اور حساب کے لیے عمل کرے، اور جو اس کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز ہو وہ اس پر قناعت کرے اور اللہ عز و جل کو راضی رکھے. یہ حضرت علی نے وہاں دعا کی. حضرت خباب کی وفات 37 ہجری میں 73 برس کی عمر میں ہوئی تھی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.